السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائیو، چند چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، اس کو ترغیبی میسج سمجھ لیں، کیونکہ سردیوں کی آمد ہے اور کافی حد تک سردی ہمارے علاقوں میں شروع ہو چکی ہے۔ ان سردیوں میں چند کام ایسے ہیں جس کو کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں اور بڑی لوگوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے یہ کمائی کر سکتے ہیں۔ اس موسم میں جہاں امیر صاحب ثروت صاحب استطاعت لوگوں کے لیے بڑا انجوائمنٹ کا موسم ہے، کافی پی لی، چائے پی لی اور گرم جو ہے وہ چیزیں کھا لی اور گرم جو ہے وہ حلوہ جات کھا لیے، یہ چیزیں، وہیں پہ ایک طبقہ بیچارہ کسمہ پرس طبقہ ہے جہاں پر ان کے لیے سردی بیچاروں کے لیے وبال جان سے کم نہیں۔ اس موسم میں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو جس طرح بھی ہو سکے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو گرم لباس پرووائڈ کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ غریب جو بیچارہ اس کے پاس سویٹر نہیں پہننے کو اور گرم لباس نہیں، موٹا لباس نہیں، تو ان کو ہم گرم لباس جو ہے پرووائڈ کریں، کوشش کریں۔ اور جن کو اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے وہ کوشش کریں ہر سال اپنا نیا لباس خرید لیں، جو موٹا لباس ہے سردیوں کا، گرم لباس ہے، اور پرانا جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ یہ اس سے بڑا اجر کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، اگر حیثیت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ آپ کی حیثیت ہے کسی کو جرابیں دے سکتے ہیں، کوشش کریں وہ دے دیں، گلوز دے سکتے ہیں وہ دے دیں، لیکن کوشش کریں اپنے سے نیچے والے طبقوں کا خیال کریں۔ اور یہ سالہ ہر سال تک بعض لوگ ایسے ہیں چیزیں یوز بھی نہیں کرتے اور سالہ سال تک جو ہے وہ کبڑ میں پڑی ہوئی ہے، پھر کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو نکالیں اور لوگوں کو دے دیں۔ اور اگر آپ نئی لے لیتے ہیں پھر بھی پڑی ہے تو یہ زیادتی ہے، اور بلکہ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ نئی خریدیں، پرانی کسی کو دے دیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جو اپنی پسند ہو وہی غربا کو دیں، جیسے حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کریں جو تمہیں پسند ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ایک چیز ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہمارے لیے وہ ویسٹ ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کو دے دیں اس کے لیے وہ غنیمت سے کم نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ غریب اتنا ہوتا ہے، مثال آپ کا پہنا وہ لباس آپ کے لیے پرانا ہے لیکن کسی کے لیے وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو آپ کے جو ڈریسز ہیں، سویٹر ہیں، آپ کا کوٹ ہے، آپ کی ویسٹ کوٹ ہے، آپ کا جو ہے وہ گلوز ہیں، کوئی بھی ہے، مفرل ہے، کوئی چیز ہے، آپ کسی کو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے پریس وغیرہ کر کے خوبصورت طریقے سے کسی کو گفٹ کر دیں۔ تو اس موسم میں کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑے زیادہ مستحق وہ سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں دیکھیں جو غربا ہیں ان کو کوشش کریں اچھے طریقے سے کوئی گفٹ، کوئی سویٹر، کوئی جرسی، کوئی گرم لباس پیک کر کے ان کے گھر جا کے بطور گفٹ ان کو دے دیں۔ سب سے بڑے مستحق آپ کے آس پاس کے پڑوس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں مدارس دینیہ ہیں، وہاں پہ جو ہے بچے پڑھتے ہیں، مسافر بچے پڑھتے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، قرآن حدیث دین پڑھتے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں جتنے ائمہ مساجد ہیں، خطبہ ہیں، یہ ساری مساجد کی پیداوار ہیں جتنی ہمیں تعلیمات مل رہی ہیں۔ تو کوشش کریں ان جو ہے وہ مدارس کے طلباء کو دیں۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ آپ کی خدمت کرنے والے، مثال کے طور پر اب سردیاں ہیں، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں رات کو جو ہے وہ کچھ کھانے کا من کر رہے ہیں آرڈر کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز، مثال آپ نے پیزا آرڈر کر دیا، آپ نے فاسٹ فوڈ آرڈر کر دیا، آپ نے برگر آرڈر کر دیا، آپ نے زنگر برگر، آپ نے شاورما آرڈر کر دیا، آپ نے سوپ آرڈر کر دیا، بہت ساری چیزیں جو لوگ رات کو جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، یا کئی لوگ ڈریسز جو ہیں وہ آرڈر کر کے آن لائن منگواتے ہیں۔ تو وہ جو بیچارہ ڈیلیوری والا ہوتا ہے نا، یا فوڈ پانڈا والا ہوتا ہے، آپ کوشش کریں، وہ دیکھیں گے آپ اکثر وہ ٹھٹرتا ہوا، ناک چھپایا ہوا، منہ چھپایا ہوا، پھٹے پرانے گلوز پہنے ہوئے، آپ ان کا خیال رکھیں، کوشش کریں ان کو دیں، گلوز دے دیں، سویٹر دے دیں، بھائی یہ سوکس ہیں یہ لے لیں اپنا، یہ سردی میں پھرتے ہیں، یہ اصل ڈیزرونگ یہ ہوتے ہیں بیچارے۔ ان میں سے کوئی بیچارہ وقت سے پہلے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آ جاتا ہے، ابا فوت ہو گیا، ذمہ داریاں آ گئی اور مسائل آ گئے، یہ وقت سے پہلے ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں، ان کو آپ دیں۔ اور جو پروفیشنل بھکاری ہیں روڈوں پر، اشاروں پر، دکانوں پر، بازاروں پر، مساجد میں، ان کو دینے سے بہتر، ہزار درجے بہتر ان لوگوں کو ہے جو رات کی ٹھٹھرتی سردی میں اپنا کام کر رہے ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے، وہ اکثر بیچارے آپ کو پیزا ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اللہ جانتا ہے کہ بھوکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیں، جو آپ کو ڈیلیوری کرنے کے لیے آتا ہے اس کو چائے پلا دیں، اس کو چائے آفر کریں، اس کو گرم انڈا کھلا دیں، اس کو 100-200 دے دیں، اور پھر دیکھیں دعائیں کیسے دیتا ہے آپ کو۔ اور دعائیں لینے کا یہی طریقہ ہے، ایک ہی ہے کہ آپ کو کسی کو وربلی ریکویسٹ کرتے ہیں یار دعا کرنا، ایک ہی آپ اس کے ساتھ ایسا احسان کر دو کہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ آسمان کی طرف سر اٹھ جائے اور اس کی زبان بے اختیار دعاؤں کے لیے اٹھ پڑے۔ تو یہ دعائیں لینے کا موقع ہے۔ تو کوشش کریں جو کمزور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سردی کے اس موسم میں اس کے لیے خیال کریں، اس کا گھر کا ملازم ہے یا کوئی بھی کمزور ہے اس کا، اور اصل اس کو دیں جو کام کر رہا ہے، بھکاری کو نہ دیں۔ تو اس موسم کے اندر اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنے سال ہر سال سے پڑے ہوئے اپنی الماریوں کو، کبٹس کو خالی کریں اور لوگوں کو دیں، اللہ آپ کو اور دے گا۔ اور جتنی حیثیت ہے، ضروری نہیں کہ میں نے بہت زیادہ، جتنی حیثیت ہے، آپ کی جرابوں کی حیثیت ہے وہی دے دیں، آپ کی چادر کی حیثیت ہے وہ دے دیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرن کساہ اللہ من خضر الجنہ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو جو ہے وہ چادر پہنائے گا، کوئی لباس پہنائے گا، اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔
تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے ان سردیوں میں غربا کا خیال کرنا ہے، ان سے دعائیں لینی ہیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا رشتہ داروں میں تلاش کریں، ضرور ایسے غربا ہوں گے وہ کہہ بھی نہیں سکتے آپ کو کہ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب دیں، ان کو یہ جو وہ سردی کا لباس گفٹ کریں۔ نمبر 2 مدارس دینی ہے، اپنے قریبی مدرسے میں چلے جائیں جو چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ ہے، بس اوقات لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات جو بڑا مدرسہ ہے، نامی گرامی لوگ ہیں، نامی گرامی کو دینے کا شوق ہوتا ہے، کوشش کریں چھوٹے لوگوں کو بھی پوچھا کریں۔ اور نمبر 3 پہ پھر وہی بیچارے خدمت کار آ جاتے ہیں، بائک رائڈر ہے، فوڈ پانڈا ہے اور ڈیلیوری بوائے ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، یہ ٹھٹھرتی شاموں میں جو آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کر کے آپ جو دعائیں لیں گے، آپ کو جو اللہ برکتیں دیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام۔